بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سن 711 عیسوی اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہا تھا۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالاروں نے بہت سے ملکوں کو فتح کر کے وہاں پہ اسلامی پرچم لہرا دیے۔ اسی دور میں افریقہ کے بیابانوں میں اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے اور ایک بہادر سپہ سالار موسیٰ بن نصیر نے افریقہ کو فتح کر کے وہاں پہ اسلامی سلطنت قائم کی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے یورپ کا رخ کیا تاکہ یورپ کی سرزمین پر اسلامی پرچم کو لہرایا جائے۔ اسپین، جو کہ ایک یورپی ملک تھا اور عیسائیوں کی سلطنت کے ماتحت تھا، اسپین پر ایک ظالم و جابر حکمران شہنشاہ راڈرک کی حکومت تھی۔ راڈرک ایک انتہائی ظالم حکمران تھا جس نے اسپین میں موجود لوگوں پر ظلم و جبر کا پہاڑ گرا دیا تھا۔ پھر اسلامی لشکر کا ایک بہادر سپہ سالار اٹھا جس نے اسپین کو فتح کر کے وہاں کے لوگوں کو راڈرک کے ظلم سے نجات دلوائی اور اسپین پر اسلامی پرچم لہرا دیا۔ ناظرین، وہ سپہ سالار کون تھا اور اس نے اسپین کو کیسے فتح کیا، یہی ہمارے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے۔ ایم ایچ ہسٹری ٹی وی کے ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اسلام کی عظیم فتوحات کے بارے میں آپ تک بر وقت معلومات پہنچ سکے۔ اسپین، جس کا پرانا نام اندلس ہے، جو کہ ایک یورپی ملک تھا اور عیسائیوں کی سلطنت کے ماتحت تھا۔ جب وہاں پہ ایک 80 سال کے بوڑھے راڈرک کی حکومت قائم ہوئی تو راڈرک بادشاہت کے نشے میں آ کر اور اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنے کے لیے اسپین کے لوگوں پر ظلم و بربریت کی انتہا کر دی۔ اس ظالم بوڑھے حکمران نے اپنی عیاشیوں کو پورا کرنے کے لیے لوگوں پر ایسے مظالم کیے جو اسپین کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوئے۔ ناظرین، مورخین کے مطابق اسپین میں ایک رواج تھا کہ شرفاء اپنی بیٹیوں کو بادشاہ کے دربار میں تعلیم حاصل کرنے کے غرض سے بھیجا کرتے تھے۔ اسی طرح نوجوان شہزادیاں لکھنے پڑھنے کے ساتھ ساتھ شاہی آداب سے بھی واقف ہو جاتی تھیں، بلکہ ان شہزادیوں کے لیے مناسب رشتے بھی مل جایا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی باعث ایک بازنطینی گورنر کاؤنٹ جولیان، جس کی حکومت آبنائے جبرالٹر کے پار سیوتا کے شہر میں تھی، اس نے اپنی بیٹی شہزادی فلوریڈا کو تلیتلا کے محل میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ کچھ عرصہ بعد ایک سپاہی شہزادی فلوریڈا کا خط لے کر کاؤنٹ جولیان کے پاس آیا۔ جب کاؤنٹ جولیان نے اپنی بیٹی شہزادی فلوریڈا کا خط پڑھا تو وہ غصے سے لال ہو گیا اور اس کے غضب کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ خط میں شہزادی فلوریڈا نے لکھا تھا کہ شہنشاہ راڈرک نے اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے اور اس پہ ظلم کر رہا ہے۔ کاؤنٹ جولیان شہنشاہ راڈرک کی دربار میں گیا اور اسے کہا کہ میری بیوی، جس کا حال بہت برا ہو گیا ہے اور وہ اپنی بیٹی شہزادی فلوریڈا سے ملنا چاہتی ہے، لہٰذا میری بیٹی شہزادی فلوریڈا کو اجازت دیں تو میں اسے کچھ وقت کے لیے اس کی ماں کے پاس لے جاؤں۔ شہنشاہ راڈرک نے اسے کچھ عرصے کی اجازت دے دی۔ اسی طرح کاؤنٹ جولیان اپنی بیٹی کو شہنشاہ راڈرک سے لے آیا۔ راڈرک اندلس کے آخری بادشاہ کا جرنیل تھا اور اندلسی بادشاہ کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کو ادھر ادھر بھگا کے تخت پر قبضہ کر کے خود بیٹھا تھا۔ کاؤنٹ جولیان کسی طرح اپنی بیٹی کو راڈرک سے آزاد کروا کے آیا۔ برطانوی مورخ سٹینلے لینپول کے مطابق اگرچہ شاہی حمیت کا تقاضا یہ تھا کہ راڈرک شہزادی فلوریڈا کی اپنی بیٹی کی طرح حفاظت کرتے، لیکن راڈرک نے شہزادی فلوریڈا کو بے آبرو کر دیا۔ اس واقعے کے بعد کاؤنٹ جولیان نے موسیٰ بن نصیر سے ملاقات کی، جس نے حال ہی میں افریقہ میں اسلامی سلطنت قائم کی تھی۔ کاؤنٹ جولیان جب موسیٰ بن نصیر سے ملے تو اسے کہنے لگے، اے مسلمانوں کے بہادر سپہ سالار، میں آپ کو اسپین کے کچھ حالات بتانے آیا ہوں۔ کاؤنٹ جولیان نے موسیٰ بن نصیر کو اسپین کے سارے حالات سے آگاہ کیا۔
اور بتایا کہ کیسے شہنشاہ راڈرک لوگوں پہ ظلم کرتا ہے۔ مزید اسپین کی زرخیزی، شادابی و دولت کے بارے میں بھی بتایا۔ کاؤنٹ جولیان نے موسیٰ بن نصیر سے درخواست کی کہ وہ اسپین پر حملہ کر کے شہنشاہ راڈرک کو ہلاک کر کے لوگوں کو نجات دلائے۔ مزید کاؤنٹ جولیان نے حملہ کرنے کے لیے درکار تمام جہاز بھی دینے کے لیے یقین دلایا، کیونکہ کاؤنٹ جولیان خود ایک گورنر تھا اور اس کے پاس بہت سے جہاز تھے۔ لین پول لکھتے ہیں کہ کاؤنٹ جولیان اور موسیٰ بن نصیر کی فوجیں کئی دفعہ آپس میں نبرد آزما ہو چکی تھیں، لیکن اب کاؤنٹ جولیان نے موسیٰ بن نصیر کو یقین دلایا کہ ان کے درمیان لڑائی ختم ہو چکی ہے اور آئندہ کے لیے وہ عربوں کے دوست ہیں۔ تاہم موسیٰ بن نصیر کو کاؤنٹ جولیان پہ اعتماد کرنے میں تردد تھا، اس لیے اس نے دمشق میں خلیفہ ولید کو خط لکھا اور اس مہم کے سلسلے میں اجازت طلب کی، اور بتایا کہ اندلس اور افریقہ کے درمیان ایک معمولی آبنائے ہے جس کا دوسرا کنارہ ساحل سے دکھائی دیتا ہے۔ سرکاری اجازت ملنے کے بعد موسیٰ نے پہلے ایک معمولی فوج کے ساتھ اندلس پر آزمائشی حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور کاؤنٹ جولیان کی وفاداری کو بھی پرکھنا چاہا۔ موسیٰ نے 500 آدمیوں کے لشکر کو اندلس کے ایک ساحلی علاقے پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ سمندر پار کرنے کے لیے کاؤنٹ جولیان نے 4 کشتیاں بھی دی اور فوج کی رہنمائی بھی کی۔ اس حملے میں موسیٰ کامیاب رہا اور بہت سارا مال غنیمت بھی ملا، اور موسیٰ کا کاؤنٹ جولیان پر اعتماد بھی بحال ہو گیا۔ موسیٰ بن نصیر نے اندلس پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج تیار کی۔ اس لشکر میں 7000 سپاہی جمع کیے گئے اور طارق بن زیاد کو اس لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ طارق بن زیاد، جو کہ ایک انتہائی بہادر اور نڈر سپہ سالار تھا جس نے کئی جنگوں میں فتح حاصل کی تھی، موسیٰ بن نصیر نے اپنے بیٹے کو چھوڑ کر طارق بن زیاد کو سپہ سالار مقرر کر کے 711 عیسوی میں سمندر پار روانہ کر دیا۔ علامہ مقرری کے مطابق کاؤنٹ جولیان نے اس فوج کو تاجروں کے جہاز میں سوار کر کے اندلس کے ساحل پر اس طرح پہنچا دیا کہ کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ جس پہاڑ کے پیچھے یہ فوج جمع ہو گئی، اس پہاڑ کا نام طارق بن زیاد کے نام پر جبل الطارق یعنی جبرالٹر پڑ گیا۔ اندلسی بادشاہ شہنشاہ راڈرک ملک کے شمال میں ایک بغاوت کو کچلنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب انہیں عربوں کے حملے کی خبر ملی تو انہوں نے تمام تر فوجوں کو اکٹھا کر کے پہلے اس خطرے سے نمٹنا ضروری سمجھا۔ یوں شہنشاہ راڈرک نے 1,00,000 کی فوج طارق بن زیاد کے مقابلے میں کھڑی کر دی۔ جب طارق بن زیاد نے اس فوج کی آمد کی خبر سنی تو موسیٰ سے مزید لشکر کی طلب کی، اور موسیٰ نے مزید 5000 سپاہیوں کا لشکر طارق بن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ یوں طارق بن زیاد کے پاس اب 12000 سپاہیوں کا لشکر جمع ہو گیا۔ پھر بھی 12000 کا لشکر 1,00,000 کے مقابلے میں آٹے میں نمک کے برابر تھا، لیکن طارق بن زیاد ایک بہت ہی دلیر مجاہد تھا۔ اس نے دلیری، ہمت اور بہادری کی ایک ایسی داستان رقم کی ہے جو آج تک نہیں بھلا سکتے۔ طارق بن زیاد نے سارے جہازوں کو جلانے کا حکم دیا تاکہ جنگ سے بھاگ کر واپس جانے کا کوئی راستہ نہ رہے، یعنی یا تو اسپین کو فتح کریں گے یا تو مجاہدوں کی طرح لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں گے۔ طارق بن زیاد جبل الطارق پر کھڑے ہو کے ایک اپنی فوج کے سپاہیوں کے سامنے ولولہ انگیز تقریر کی اور فرمایا، اے بہادر مجاہدو، میدان جنگ سے بھاگنے کی اب کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ آگے دشمن ہے اور پیچھے دریا۔ اللہ کی قسم، صرف جرأت اور ثابت قدمی میں ہی نجات ہے۔ اگر جرأت اور ثابت قدمی رہی تو تعداد کی کمی کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ خبردار،
تم کبھی بھی ذلت پہ راضی نہیں رہنا اور خود کو دشمن کے حوالے نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے محنت اور جدوجہد کے ذریعے دنیا میں تم لوگوں کے لیے جو عزت، مان اور راحت اور آخرت میں شہادت کا ثواب جو مقرر کیا ہے، اس کی طرف بڑھو۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ اور مدد ملنے کے باوجود بھی اگر تم ذلت پہ راضی رہے تو بڑے نقصان میں رہو گے۔ مجھے تمہاری بہادری اور جرت پہ اعتماد ہے۔ اب تمہارے پاس صرف ایک ہی راستہ باقی ہے، یا تو تم بہادری سے لڑو اور دشمن کو شکست دو، یا پھر لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤ۔ اگر آج تم لوگ پیچھے ہٹے تو یاد رکھنا کہ نہ صرف یہاں پہ ہی بلکہ تم لوگوں کا نام و نشان مٹ جائے گا، بلکہ تم لوگوں کے نسل بھی ختم ہو جائیں گے۔ طارق بن زیاد کی تقریر نے مجاہدوں کے دلوں پر ایسا اثر کیا کہ جیسے ان کے اندر بجلی پیدا ہو گئی ہو۔ پھر اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے اور جبل الطارق اللہ اکبر کے نعروں سے گونجنے لگا۔ پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ دشمنوں کے 1,00,000 کے لشکر سے لڑنا شروع کیا۔ 8 دن تک بڑی تیزی کے ساتھ مسلسل جنگ چلتی رہی۔ مسلمانوں نے بلند حوصلوں اور ارادوں کے ساتھ آخرکار قلعہ فتح کر لیا۔ دشمنوں کو مجبوراً ہتھیار ڈالنے پڑے اور انہیں شکست ملی۔ اس کے بعد طارق بن زیاد آگے بڑھے اور والڈیٹ دریا کے کنارے کے نزدیک اسپین کے ظالم بادشاہ شہنشاہ راڈرک کو شکست دی، اور وہ ظالم طارق بن زیاد کے ہاتھوں سے قتل ہوا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ راڈرک نے دریا میں چھلانگ لگا کے خودکشی کی تھی۔ اس کے بعد طارق بن زیاد نے سیڈونا، کرمونا اور گرناتا کو بھی فتح کیا۔ پھر تیزی سے تلیتلا کی طرف بڑھا، جو اندلس کا دارالحکومت تھا۔ تلیتلا کو بھی طارق بن زیاد نے آسانی سے فتح کر لیا۔ اسی طرح تھوڑے ہی عرصے میں اسپین کے بہت بڑے علاقے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ مسلمانوں کے بہادر سپہ سالار موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کے خوف اور رعب نے پورے یورپ کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ محترم ناظرین، مسلمانوں کے آنے سے پہلے یورپ جہالت کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ مسلمانوں نے ان کے لیے جدید علمی و تحقیقی درسگاہوں کا جال بچھا کے ان کو طب، فلکیات، کیمیا اور بہت سے جدید علوم سے واقف کروایا، اور جدید طریقے سے عمارتیں بنانے کے فن سے بھی آگاہ کیا۔ آج بھی اسپین میں اس دور کی عظیم الشان جامع مسجد گرناتا اور الحمرا کی شاندار عمارتیں موجود ہیں، اور بھی بہت سی ایسی عمارتیں موجود ہیں جو عربوں کے دور کی یادوں کو تازہ کر دیتی ہیں۔